وہ کون ہے؟ تم کس پر شبہ کر رہے ہو؟ اسپتال سے باہر نکلتے ہوئے اول خان نے پوچھا۔ بات شبے سے بڑھ کر اب یقین تک پہنچ چکی ہے۔ میں نے فکر مندی کے ساتھ کہا، لچکیلی چال والا شخص بازار حسن کا ایک عجیب و غریب نوجوان ہے جو مرد ہوتے ہوئے بھی زنانہ عادات میں مبتلا ہے۔ اسے دیکھ کر تم سوچ بھی نہیں سکو گے کہ وہ کسی پر ہتھیار اٹھا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میرے آدمی کو غلط فہمی ہوئی ہو یا تم اس کے جوابات سے غلط نتائج اخذ کر رہے ہو۔ اول خان نے بے چینی سے کہا کہ اگر ایسا نہیں ہے تو ہمیں فوراً اس بہروپیوں کو پکڑ لینا چاہیے۔ کسی سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ چند کڑیاں غائب ہونے کے باوجود حقائق کی بہت سی کڑیاں مل رہی ہیں۔ بازار حسن سے ساگا کا تعلق بہت پرانا اور گہرا ہے۔ وہ نادیہ کو وہیں سے اٹھا کر شرفا کے علاقے میں لایا۔ اس نے خود کہا تھا کہ اس علاقے کا بچہ اس کے احسانوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سنی نے اس کے ایسے ہی کسی احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے خون ریزی کی ہو۔ گاڑی میں گھر کی طرف واپس لوٹتے ہوئے میں نے اسے سنی کے بارے میں ہر وہ بات بتا ڈالی جو میرے مشاہدے میں آ چکی تھی۔ پھر واقعات اس کی غمازی کر رہے تھے۔ میری باتوں نے اسے بھی حیران کر دیا۔ اس نے کئی بار یہ خیال ظاہر کیا کہ کہیں سنی دوہری شخصیت کا کوئی بگڑا ہوا نفسیاتی کیس نہ ہو، مگر میں نے اس کی اس رائے پر تبصرہ نہیں کیا۔ میں سنی سے مل کر ہی کوئی فیصلہ کن رائے قائم کر سکتا تھا۔ واپسی میں کافی تیزی دکھانے کے باوجود ہم 9 بجے گھر نہیں پہنچ سکے۔ ہماری متوقع واپسی کے پیش نظر غزالہ نے سلطان شاہ کو بیدار کر دیا تھا۔ 9 بجے ویرا کا فون آیا تو سلطان شاہ نے ہی اس سے بات کی تھی۔ اس مرتبہ ویرا نے جھلاٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ پیغام دیا تھا کہ بے یقینی کی حالت میں اس کے لیے وقت گزارنا دشوار ہو رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کے تبادلے کے بارے میں جلد از جلد کوئی فیصلہ کیا جائے تاکہ وہ دوبارہ آزادی کی زندگی گزارنے کے قابل ہو سکے یا پھر باعزت موت کو گلے لگا لے۔ میں وہ تفصیل سن کر مسکرا دیا۔ میری دانست میں ویرا نے وہ باتیں جان کو سنانے کے لیے کی تھی، ورنہ وہ جانتی ہی تھی کہ ہم اس کی آزادی کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے تھے۔ سنی کو کہاں بلوایا جائے؟ سلطان شاہ کی بات ختم ہونے کے بعد اول خان نے مجھ سے پوچھا۔ نادرا کا مکان ہی بہتر رہے گا، میں نے چند ثانیوں تک سوچنے کے بعد دھیمے سے کہا۔ وہ گھر ان لوگوں کا دیکھا ہوا ہے، وہ بہت بے خوف اور خطرناک معلوم ہوتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ دوبارہ وہاں پہنچ جائیں اور سنی کے زبان کھولنے سے پہلے ہی محاذرائی کا سلسلہ چھڑ جائے۔ ایک طرف ویرا کا قصہ چل رہا ہے اور دوسری طرف سنی کی نشاندہی ہو چکی ہے۔ اگر سنی کو اسٹیشن 4 بھیج دیا گیا تو ہم شہر کے معاملات پر پوری توجہ نہیں دے سکیں گے۔ تم یہاں معمور کیے ہوئے تینوں آدمیوں کو ہٹا کر ڈیری پر معمور کر دو، وہ آئے تو انہیں بھی دیکھ لیا جائے گا۔ اس بار تم بے خبر نہیں، بہت زیادہ باخبر ہو۔ میری خواہش تھی کہ میں خود ہی نیپیر روڈ جا کر سنی کو پکڑ کر لاتا، لیکن اول خان نے سختی سے میری مخالفت کی۔ اس کا کہنا تھا کہ جس بازار میں سنی جیسے صورت حرام قاتل پل رہے ہوں وہاں آدمی اپنے سائے پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتا۔ ساگا کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کی بنا پر میرا وہاں پہنچنا اور پہچانا جانا یقینی تھا۔ میں ایک بار ان بے ضمیر بدماشوں کے نرغے میں پھنس جاتا تو معاملات کافی طول پکڑ سکتے تھے۔ بہتر یہی تھا کہ اسپیشل ٹاسک فورس کے 2 اجنبی چہرے وہاں جاتے اور کسی بھی بہانے سے سنی کو اس کے محلے سے نکال کر نادرا کے غیر آباد مکان میں پہنچا دیتے۔ اول خان سے سنی کے بارے میں میری اتنی تفصیلی باتیں ہو چکی تھیں کہ اسے اپنے آدمیوں کو سنی کے کوائف سمجھانے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ اس نے انہیں فوری طور پر روانہ ہونے اور سنی کو پہلی فرصت میں ڈیری پہنچانے کی واضح ہدایات کی تھیں۔ اس دوران میں غزالہ اور سلطان شاہ کو ہماری گفتگو سے نئے واقعات کا علم ہو چکا تھا۔ غزالہ کو ایسے علاقے کے رہنے والوں کے چال چلن اور کردار کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا، اس لیے اس نے سرگرمی سے باتوں میں حصہ نہیں لیا، مگر سلطان شاہ بار بار حیرت کا اظہار کرتا رہا۔ اس کا کہنا تھا کہ گانے بجانے والیوں کے رذیل طبقے کے مرد انتہائی بزدل اور بودے ہوتے ہیں۔ کون خرابہ تو بڑی بات ہے، وہ اپنا دھندا خراب ہونے کے خوف سے دنگا فساد بھی نہیں کرتے بلکہ اسے کوسوں دور بھاگتے ہیں۔ ایسے ماحول میں پلے ہوئے کسی لڑکے نے اگر ساگا کو آزادی دلانے کے لیے انسانی خون بہایا تھا تو یہ بازار حسن کی تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ بھی قرار دیا جا سکتا تھا۔ ہمارے سامنے جو معلومات موجود تھیں ان پر کام کا آغاز ہو چکا تھا اور ہمیں ان کے نتائج کا انتظار کرنا تھا۔ اول خان پچھلے روز سے اپنے گھر نہیں جا سکا تھا۔ اس نے اس عارضی تعطل سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا اور کہا، میں کچھ وقت گھر پر گزارنے کے بعد اسٹیشن 4 ہی چلا جاؤں گا، پر روزمرہ کا کافی کام جمع ہو گیا ہے۔ ہاں، سلطان شاہ نے حیرت سے پوچھا، تو ایس ٹی ایف آج کل راس المیڈا کے سرکوبی کے علاوہ کوئی اور کام بھی کر رہی ہے؟ میرے لیے اطلاع خاصی تعجب خیز ہے۔ اسپیشل ٹاسک فورس ایک ملک کے تنظیم ہے۔ اول خان نے گمبھیر سنجیدگی سے جواب دیا، ہمیں ہر روز دوسرے علاقوں سے ملنے والی رپورٹوں کی روشنی میں اقدام کرنے ہوتے ہیں، پھر ہم اپنی رپورٹیں باقاعدگی سے اوپر والوں کو بھیجتے ہیں۔ میرے بیشتر آدمی دن بھر کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتے ہیں۔ تم کئی بار اپنے آدمیوں کے فارغ ہونے کا ذکر کر چکے ہو، سلطان شاہ نے کہا۔ ایک زومانی جملہ ہوتا ہے، یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب آدمیوں کی مصروفیات ناگزیر نہ ہو اور انہیں ان کے فرائض سے ہٹا کر کہیں اور معمور کرنے کی گنجائش موجود ہو۔ پھر بھی کبھی تو تمہارے آدمی بیکار رہتے ہوں گے، سلطان شاہ نے اصرار کیا۔ سسٹم میں بیکار رہنے کی گنجائش نہیں ہے۔ جب دوسرے کام نہیں ہوتے تو صفائی، زمین،
ہموار کرنے یا پھر نئی کیاریاں بنانے کا کام شروع کر دیا جاتا ہے۔ فلسفہ یہ ہے کہ بیکار انسان کا دماغ شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے اور بہت آسانی سے تقریبی راہوں پر نکل جاتا ہے، اسے فارغ نہ رہنے دو۔ یہی بات ملک کے لاکھوں بے روزگار نوجوانوں پر بھی لاگو کی جا سکتی ہے۔ بالکل، اول خان نے پرزور لہجے میں کہا، یہ ایک آفاقی اصول ہے اور ہر جگہ لاگو ہوتا ہے۔ تم دیکھ لو کہ بے روزگاری کے ساتھ ملک بھر میں اخلاقی اور معاشرتی جرائم کی رفتار بھی روز افزوں ہے۔ تو کیا ایس ٹی ایف کا ڈسپلن ان لوگوں پر نافذ نہیں کیا جا سکتا؟ سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر اس کے لیے نیت کا پرخلوص ہونا ضروری ہے۔ یہ لمبی باتیں ہیں، کبھی فرصت کا وقت ہوگی۔ اس وقت میں جا رہا ہوں، آپریٹرز پر تم لوگ ہر وقت مجھ سے رابطہ کر سکو گے۔ کوئی نئی بحث شروع ہونے سے پہلے ہی وہ دروازہ کھول کر نکل گیا۔ غزالہ کھانے کی تیاری کے لیے کچن میں گئی تو سلطان شاہ نے میرے قریب سرک کر رازدارانہ لہجے میں کہا، تم نے سنی کے کردار کو ایک پہیلی کیوں بنایا ہوا ہے؟ اسے صاف صاف ہجرا کیوں نہیں کہتے؟ وہ ہجرا نہیں ہے، میں نے اسی رسانیت سے جواب دیا۔ وہ مرد بنا رہنا چاہتا ہے، مردانہ لباس پہنتا ہے، مگر اس پر نسوانی عادات کا گہرا غلبہ ہے۔ یا کون ہے جس کے سامنے میں کھلی کھلی باتیں نہیں کر سکتا؟ میں سمجھ رہا تھا کہ تم غزالہ کی وجہ سے تکلف کر رہے ہو۔ وہ مایوسی سے بولا، غزالہ اب ہماری لڑکی نہیں، ایک شادی شدہ عورت اور میری بیوی ہے، اس سے کیا تکلف؟ پھر تو اس مخلوق کو دیکھنا ہی پڑے گا کہ در حقیقت وہ کیا شے ہے۔ اسے دیکھ کر تمہیں صدمہ ہوگا کہ ایسا وجیح آدمی ایسی شرمناک کمزوریوں کا شکار ہے۔ سلطان شاہ میں خاص بات یہ تھی کہ وہ اپنے مشاہدوں سے زیادہ میرے تجربات سے بہت کچھ سیکھنے کا آرزو مند رہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اکثر باتوں پر مجھ سے الجھتا رہتا تھا اور کریت کر ایسے سوالات کرتا تھا کہ بعض اوقات میں چڑ جاتا تھا۔ اس وقت بھی وہ ایسے ہی موڈ میں نظر آ رہا تھا۔ میں اسے جواب دے دے کر اکتاہٹ کے منزل پر پہنچا ہوا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی اور میری جان چھوٹ گئی۔ میں ریسیور اٹھایا تو جان کی آواز سن کر چونک پڑا۔ غیر ارادی طور پر میری نظریں وال کلاک کی طرف اٹھ گئیں۔ وہاں سوئیاں 10:35 کا اعلان کر رہی تھی۔ تم نے قبل از وقت فون کیسے کر لیا؟ میں نے اس کی ہیلو کے جواب میں حیر سے پوچھا، یہ بتانے کے لیے کہ اب میں تمہاری عائد کی ہوئی شرط کی پابندی نہیں کر سکوں گا۔ کیوں؟ میں نے کاٹدار لہجہ میں سوال کیا۔ تم کو وعدے کی پابندی کرنی ہوگی۔ ہر کال کے بعد 2 گھنٹے تک انتظار کرنا میرے بس سے باہر ہے۔ شام تک میں نڈھال ہو جاؤں گا۔ یہ تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ وعدہ خلافی ہوئی تو راس المیڈا آتاب میں آ جائے گا۔ اب مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں رہی۔ صورتحال بہت تیزی سے بدل رہی ہے۔ اس کے لہجے میں جھوٹ کی امیزش نہیں تھی۔ میں اس تبدیلی پر حیران رہ گیا، مگر میں نے اپنے اوپر قابو پاتے ہوئے سکون سے پوچھا، ایسی کون سی تبدیلی آئی ہے جس نے تمہیں راس المیڈا سے متنفر کر دیا؟ میں پیسے کے لیے اس کے ساتھ تھا۔ مجھے کسی اور ذریعے سے رقم مل جائے تو مجھے اس کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تم نے راس المیڈا کے دشمنوں سے گٹھ چھوڑ کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس سرزمین پر تمہارے سوا اس کا کوئی دشمن نہیں ہے، جبکہ تمہارے بے شمار دشمن ہیں۔ کھل کر بات کرو، میرے دشمن راس المیڈا کے خلاف کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ آسانی سے سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں۔ میں تمہیں آج رات 10 بجے تک کا وقت دے رہا ہوں۔ 10 بجے تک تم نے فیصلہ نہیں کیا تو میں ویرا کو بیچ دوں گا، پھر تم عمر بھر راس المیڈا کی خدمت کرتے رہنا۔ اگر تم میری معلومات میں تھوڑا سا اضافہ کر سکو تو مجھے فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ میری طرف سے پوری رازداری کے باوجود باخبر لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ راس المیڈا مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہے اور ویرا میرے قبضے میں۔ کچھ لوگ ہر قیمت پر ویرا کو حاصل کرنے کی خواہاں ہیں۔ میرا اندازہ ہے کہ میں اس سودے سے 15-20 ملین ڈالر حاصل کر سکتا ہوں۔ اتنی رقم سے میں اپنی ساری زندگی عیش سے گزار سکتا ہوں۔ مجھے کسی کی غلامی کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ پھر تم مجھے مزید مہلت کیوں دے رہے ہو؟ میں نے حیر سے پوچھا۔ دونوں قیدیوں کے تبادلے میں تو تمہیں $20 بھی نہیں مل سکیں گے۔ چاہے تمہارا کوئی نیا فراڈ ہے۔ یہ خبریں کسی سے پوشیدہ نہیں رہیں گی اور جلد یا بعدیر راس بھی آزادی حاصل کر لے گا۔ میں نے ویرا کو سودا کر لیا تو میرے خون کا پیاسا ہو جائے گا۔ میں منظر عام پر رہ کر اپنی مرضی سے اپنی دولت خرچ نہیں کر سکوں گا۔ تبادلے کی صورت میں وہ عمر بھر میرا احسان مند رہے گا کہ میں نے اس کی خاطر اتنی بڑی پیشکش ٹھکرا دی۔ وہ نہ صرف مجھے انعام دے گا بلکہ میرا معاوضہ بھی بڑھا دے گا، جو میں عمر بھر وصول کرتا رہوں گا۔ یہ خیالی منصوبے ہیں۔ وہ بہت کینہ پرور اور خود غرض انسان ہے۔ تمہیں پاتال میں بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں بھی اسے بتاتا ہوں کہ تم اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہو۔ فون پر اس کی زہریلی ہنسی کی آواز ابھری۔ پھر اس نے کہا، اسے بتانا کافی نہیں ہوگا۔ اس کی کینہ پروری کا مظاہرہ دیکھنے کے لیے تمہیں اس کو رہا بھی کرنا ہوگا، اور میں یہ کہہ کر اپنی جان بچا لوں گا کہ یہ اس کی رہائی کی ایک ترکیب تھی۔ جو کامیاب رہی تم اسے مار دو گے تو میری زندگی بہت سہل ہو جائے گی، ورنہ مجھے $20 ملین کے ساتھ نیپال یا تبت میں اپنی زندگی گزارنی پڑے گی۔ تو میرے دوست نہیں بدترین دشمن ہو، لیکن یہ حالات کے ستم ظریفی ہے کہ اب میرے فیصلے کا انحصار تمہارے فیصلے پر ہے۔ میں ان تبدیلیوں کا پابند نہیں ہوں۔ میں نے سوچ کر سخت لہجے میں کہا، تم نے مجھے 24 گھنٹے کی مہلت دی تھی، اسے برقرار رکھنا ہوگا، ورنہ راس المیڈا سے پہلے میں تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گا۔ تمہارے لیے ویرا بہت اہم نہیں ہے، میرے لیے راس المیڈا اپنی اہمیت کھو چکا ہے۔ بھول جاؤ کہ ہمارے درمیان ان دونوں کے تبادلے کی کوئی بات ہوئی تھی۔ تم اپنے قیدی کو مار دو، میں اپنے قیدی کا سودا کیے لیتا ہوں۔ میرے ساتھ تم بھی ہمیشہ سکھی رہو گے۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ راس المیڈا تمہارا کتنا بڑا دشمن ہے۔ گفتگو کے اس موڑ پر میری عقل چکرا کر رہے گی۔ پہلے جان راس المیڈا سے بات کرنے کے لیے مرا جا رہا تھا، اور اب وہ خود مجھے راس المیڈا کے عزائم سے خبردار کر رہا تھا۔ حالات کی اس کلا بازی میں ویرا واضح طور پر بدترین خسارے میں جاتی نظر آ رہی تھی۔
जबकि मैं हर कीमत पर उसे बचाना चाहता था। जान के हद से बड़ी हुई खुद एतमादी से मुझे यूं महसूस हुआ था जैसे रात की फायरिंग की खबरें फैलने के बाद ही शहर के बाखबर हलकों में क्या सराइयों का सिलसिला चल निकला था। अमेरिकन सफारतकार रास अल-मैंडा की नकलो हरकत से पूरी तरह बाखबर थे, इसलिए वही सही तर अंदाजे लगा सकते थे। मेरा अंदाजा था कि जान ने उन्हें अपने इब्तिदाई मंसूबे के बारे में बताए बगैर सिर्फ ये बता दिया था कि वीरा उसके कब्जे में थी। हो सकता है कि वो लोग जान से सौदेबाजी करके वीरा को मुझे ब्लैकमेल करने के लिए हासिल करना चाह रही हूँ। इस तरह वीरा और रास अल-मैंडा की हद तक पूरी सूरत-ए-हाल जूं की तूं रहती और जान 15-20 मिलियन डॉलर जेब में डालकर वीरा का कब्जा अमेरिकन सफारतकारों की सुपुर्द करके खामोशी से कहीं खिसक जाता। मैंने गुफ्तगू का पैंतरा बदल कर कहा, मेरी पुलिस पर मकामी कानूनकार फरमा है। मुझे बताया गया कि रास अल-मैंडा के जराइम बहुत संगीन है, लेकिन इसके खिलाफ सबूत नाकाफी है। इसे सजायाब नहीं किया जा सकता। मुख्तसर से अरसे में वो निकल जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि आखिरकार यही होना है तो क्यों ना उसकी आज़ादी के बदले वीरा की जिंदगी बचा लूँ। तुम जानती हो कि वो तवील अरसे तक मेरी दोस्त रही है। वो दखल अंदाजी किए बगैर मेरी पूरी बात सुनता रहा, फिर बोला, मुझे चक्कर देने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें और तुम्हारे कानूनी इदारों को खूब जानता हूँ। तुम्हारे हाथ अनगिनत लोगों के खून से आलूदा है। तुम्हारी पुलिस हर रोज मुकाबलों में अपने मतलूबा मुलजिमों को छलनी कर रही है, जिस पर हर तरफ शोर हो रहा है। तुम्हारे लिए रास अल-मैंडा को मारना कोई मसला नहीं है। इसके लिए 10 सेंट की एक गोली हर सबूत और दलील से ज्यादा मुअस्सर साबित होगी। तुम्हें वो नंबर दिया जा चुका है जिस पर रास अल-मैंडा मौजूद है। मैंने मुसालियाना लहजे में कहा, हो सके तो खुद मालूम कर लो कि वो कौन लोग हैं और कानून की पासदारी में उनकी क्या शोहरत है। यही वजह है कि उन्होंने रास अल-मैंडा से मेरी नफरत का अंदाजा लगा के उसे अपनी तहवील में रखा है। मुझे तुम्हारी इन खराफात से जरा भी दिलचस्पी नहीं है। उसने मेरी बात काट कर तेज कहा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि वीरा तुम्हें पहले भी अजीज थी और अब भी अजीज है। मुझ पर दबाव डालने के लिए तुमने इब्तिदा में इससे अपनी लाताल्लुकी का ड्रामा रचाया ताकि रास अल-मैंडा के लिए मेरी बेचैनी से फायदा उठा सको। अब मेरे सामने एक मुतबादल रास्ता मौजूद है, तो तुम बुखला गए हो और वीरा को आज़ाद कराना चाहते हो। तुम्हारी तकरीर से हकायक नहीं बदल सकते। रास अल-मैंडा का बदले वीरा की रहाई की पेशकश तुम्हारी थी। बड़ी रकम के लालच ने अब तुम्हारी सोच में जहर भर दिया, तो मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है। जो लोग वीरा को हासिल करने के लिए 15-20 मिलियन डॉलर खर्च कर सकते हैं, वो इसके खैर-खा नहीं हो सकते। मैं संजीदगी से सोच रहा हूँ कि इस अच्छी लड़की को इन दरिंदों के चुंगल में जाने से बचाया जाए। इसका मतलब ये समझूं कि तुमने आखिरकार फैसला कर ही लिया। उसने बरजस्ता सवाल किया, फैसले के लिए तुमने रात 10 बजे का वक्त मुकर्रर किया। यह मेरी मौजूदा राय है जो आखिरी तजिए में बदल भी सकती है। ये बताओ कि मेरी मौजूदा राय बरकरार रही तो कैदियों के तबादले की क्या सूरत होगी। दूसरी तरफ से मेरे इस गैर मुतवक्का सवाल का फौरी जवाब नहीं आया। लाइन पर खामोशी छा गई। चंद सानियों बाद उसने पूछा, तुम क्या तरीका इख्तियार करना चाहोगे? शहर के किसी बड़े और महफूज होटल में काम सर अंजाम दिया जा सकता है। रिसीवर पर उसकी हल्की सी असाब ज़दा हंसी उभरी। फिर उसने कहा, तुम अभी खुद एतराफ़ कर चुके हो कि तुम्हें मकामी कानून की पुष्टपनाही हासिल है। क्या तुम और तुम्हारा कानून इतना ही भोला है कि तबादला मुकम्मल हो जाने के बाद मुझे रास अल-मैंडा के साथ इस होटल से निकल जाने देगा? मैं इतना अहमक नहीं हूँ मिस्टर डैनी। आखिरी अल्फाज उसने चबा चबा के जहरीले लहजे में अदा किए थे। तो मेरी तरफ से बदगुमानियों में मुब्तला हो, इसीलिए मैंने तुमसे तुम्हारा तरीकाकार पूछा था। ये तबादला किसी गैर मुल्की सरजमीन पर हो तो सबसे बेहतर रहेगा। इतनी लंबी दौड़ लगाने के बजाय ये काम पाकिस्तान में भी हो सकता है। पाकिस्तान में मैं खुद को कहीं भी महफूज नहीं समझता। या तुम्हारी बालादस्ती बरकरार रहेगी। अमेरिका के सिवा किसी भी मुल्क के सफारती मिशन की इमारत के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ये एक अच्छी तजवीज़ है, लेकिन मिशन का तयन बाहिमी रजामंदी से होगा। इसका मतलब है पाकिस्तान में काम करने वाले सफारती इदारों में तुम्हारे मरासम हैं। रास अल-मैंडा एक बड़ा नाम है, तुमने इसे यहाँ बहुत बदनाम किया है। अखबारों में दहशत गर्द के तौर पर उसकी तस्वीरें फीचर छपवाए हैं, लेकिन अपने सफरी दस्तावेजात के मुताबिक वो राडनी आर्क नामी सीनियर सफारतकार है। इसका मुल्क इस बात की तस्दीक करेगा, एक सुपर पावर की खुशनुदी के लिए हर सफारतकार हमारी मदद करेगा। तुम वीरा की बोली लगाने वालों को भूल रहे हो, वो तुम्हारी राह में रुकावट डालेंगे। मैं इनसे निपट लूंगा। मैं अपने कार्ड खेलने का फन अच्छी तरह जानता हूँ। फिर तुमने क्या तय किया है? तुम किस मुल्क के मिशन को तरजीह दोगे? तुम 10 बजे तक कोई फैसला कर लो तो मैं भी 2-3 मुतबादल नाम तय कर लूंगा। इसकी आवाज़ में तंज की काट पैदा होगी। मुतबादल नाम तुम्हें शकूक व शुबहात में मुब्तला नहीं करेंगे। ठीक है, मैंने मुसालिहाना लहजा में कहा, मैं 10 बजे तुम्हारे फ़ोन का इंतजार करूंगा। अब ज़रा वीरा से मेरी बात करवा दो। मैं रात को भी उससे बात करना चाहूँगा। इस वक्त वो बाथरूम में है। रात को इससे बात कर लेना, तुम बेफिक्र हो। इसे किसी किस्म के तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया जाएगा और मैं रास अल-मैंडा के बारे में भी यही तवक्का रखूंगा। तबादले के मौका पर उसने तुम्हारी कोई शिकायत की तो बहुत बुरा होगा। फिक्र मत करो, तुम्हारी तवक्कात पूरी की जाएंगी। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने उसकी पुरपेच गुफ्तगू के एक एक लफ्ज़ पर पूरी तवज्जो दी थी। मेरा अंदाज़ा था कि वो भी कोई बहुत बड़ा शातिर था और रास अल-मैंडा का हलीफ होने के बावजूद किस्मत से हाथ आए हुए इस मौका से पूरा फ़ायदा उठाने का फैसला कर चुका था। रास अल-मैंडा का साथी होने की वजह से वो बुनियादी तौर पर अमेरिकन लाबी ही का कारिंदा था। यह और बात है कि रास अल-मैंडा की मौजूदगी में बड़े लोगों से बराह रास्त उसके रवाबत न रहे हो। उसने अपने आकाओं को वीरा के जेर दाम आने की खबर देकर
ایک بہت بڑا داؤ کھیلا تھا. اگر مجھ سے کوئی بات نہ بنتی تو وہ ایک بڑی رقم دے کر ویرا کو ان کے حوالے کر دیتا. دونوں قیدیوں کے تبادلے کی صورت میں بظاہر اسے بھاری نقصان ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا، لیکن میں نے باتوں میں اندازہ لگا لیا تھا کہ مجھ سے تبادلے کا سمجھوتا ہونے کے بعد وہ اپنے آقاؤں کو ویرا کے بدلے راز المیڈا کی بازیابی کی خبر دے کر میرے نام پر وہی یا کچھ کم رقم اینٹ لیتا. ان لوگوں کے لیے راز المیڈا ویرا سے کہیں زیادہ اہم تھا، کیونکہ شی کی سربراہی، ان کے آنے والے انتخابات اور متعدد تقریبی منصوبوں پر عمل درآمد کی ذمہ داریاں اسی پر تھیں. اس بندوبست میں وہ نہ صرف بھاری رقم کما سکتا تھا بلکہ اسے راز المیڈا کی خوشنودی بھی حاصل رہتی. اسے چند گھنٹوں کے اندر اندر ایسی دوہری چال چلی تھی کہ اسے ہر صورت میں فائدہ ہونا تھا. راز المیڈا متعدد مواقع پر ہاتھ آتے آتے ہماری گرفت سے نکل چکا تھا. پچھلی رات اسے اپنی رائفل کی نال کی زد پر لیتے ہوئے مجھے خوشی ہوئی تھی کہ آخر کار تقدیر نے ہمارا بھی ساتھ دیا تھا. لیکن ویرا کے اغوا کا انکشاف ہوتے یہ تکلیف دہ احساس ہوا کہ وقت کا دھارا بدستور راز المیڈا کے حق میں بہ رہا تھا. اس وقت ہمارا سارا انحصار ٹیلی فون پر آبزرویشن کی رپورٹ پر تھا. اگر ہمیں جان کے ٹھکانے کا علم نہ ہوتا تو پھر ویرا اور راز المیڈا کے تبادلے کی تیاری کے سوا کوئی اور راہ نظر نہیں آ رہی تھی. جان کوئی کھاگ اور منجا ہوا مجرم تھا. اس نے بیرون ملک یا کسی سفارتی مشن کے ذریعے قیدیوں کی تبدیلی کی تجویز پر زور دے کر یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ اپنی کمزوریوں سے غافل نہیں تھا. اس لیے ان مراحل پر بھی اسے نیچا نہیں دکھا جا سکتا تھا. ایک بار راز المیڈا ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا تو پھر اس کا گرفت میں آنا ممکن نہیں تھا. فون پر جان سے میری طویل گفتگو ہوئی تھی. غزال اور سلطان شاہ نے میری گفتگو سنی تھی اور اس سے جان کی کہی ہوئی بہت سی باتوں کا اندازہ لگا لیا تھا. اس کے باوجود ان کے ذہنوں میں متعدد سوالات مچل رہے تھے. وہ تجسس اور گہری دلچسپی کے ساتھ سوال کرتے رہے اور میں ان کے جوابات دیتا رہا. جان کی نئی کلا بازیوں کے بارے میں جان کر ان کے چہرے پر بھی مایوسی چھا گئی تھی. ہم لوگوں نے اپنے سر دھڑ کی بازی لگا کر جس جاں فشانی سے راز المیڈا کو زیر کیا تھا وہ ہمارا دل ہی جانتا تھا. اس خبیث اور سفاک دہشت گرد کو اس کے کیفر کردار تک پہنچانا ہمارا حق تھا. لیکن آثار کچھ اچھے نہیں تھے. کھانے سے فارغ ہو کر وہ دونوں نیند پوری کرنے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں جا گھسے. بدلے ہوئے حالات نے میری بھوک اور نیند بالکل ہی اڑا دی تھی. پھر بھی میں نے ان دونوں کا ساتھ دینے کے لیے میز پر چند دکمے لیے اور ٹیلی ویژن کھول کر خالی ذہنی کے عالم میں ایک صوفے پر نیم دراز ہو گیا. 3 بجے کے قریب اول خان آ پہنچا. وہ دونوں اتنی گہری نیند سوئے ہوئے تھے کہ ڈور بیل کی آواز بھی ان کے آرام میں خلل نہیں ڈال سکی. میں دروازہ کھول کر اول خان کو ڈرائنگ روم میں لیا. کیا بات ہے، تم کچھ سست اور اداس نظر آ رہے ہو؟ اول خان نے بیٹھتے ہی پوچھا. جب حریفوں کے ستارے عروج پر ہوں تو اداسی ناگزیر ہو جاتی ہے. میں نے پیکی ہنسی کے ساتھ کہا. کیوں، کوئی نئی بات ہوئی ہے؟ میں نے اسے جان سے ہونے والی گفتگو کا خلاصہ سنا ڈالا. وہ بہت اونچا اڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اول خان نے تحقیر امیز لہجے میں کہا. منہ کے بل کے رکھا. ایسا ہوگا تو میرے چہرے پر خود بخود رونق آ جائے گی. ابھی تک ایسے آثار نہیں ہیں. میرے پاس کچھ اچھی اور کچھ خراب خبریں ہیں. ان کا ملا جلا نتیجہ کچھ اچھا ہی ہے. سنو گے؟ ضرور سنوں گا، لیکن سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ آبزرویشن کا کیا ہوا. پہلی خبر وہی ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں جان کی کمینگاہ کا سراغ مل چکا ہے. وہ خبر سن کر میں وساختہ خوشی سے اچھل پڑا. یہ شاید اس سال کی سب سے بڑی خبر ہے. اب جان واقعی پرواز سے پہلے منہ کے بل کے دیکھا. میں تو سوچ رہا تھا کہ شاید ابھی تک آبزرویشن ہی نہیں لگ سکا ہوگا. صبح 8 بجے سے تمہارا فون آبزرویشن میں ہے. قاعدے کے مطابق رپورٹ مجھ ہی کو دی گئی ہے. اس نے اپنی جیب سے ایک کاغذ نکالتے ہوئے کہا. کاغذوں پر لعنت بھیجو. یہ بتاؤ کہ رپورٹ کیا ہے. میرا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے. 9:02 اور 10:35 پر ایک ہی نمبر سے 2 مختصر اور طویل کالز کی گئی ہیں جن کی مکمل ریکارڈنگ صبح تک مل جائے گی. وہ نمبر ڈیفنس کے فیز 5 کے ایک مکان کا ہے. وہ مکان ایک مشہور صنعتکار کی ملکیت ہے. مجھے حیرت ہے کہ صنعتکار کا جان سے کیا تعلق ہو سکتا ہے. تم سکی مراد کو بھول رہے ہو. میں نے تلخی سے اسے یاد دلایا. جس ملک میں اخلاقی زوال اس حد تک پہنچ چکا ہو وہاں سب کچھ ہو سکتا ہے. بڑے اور مشہور ناموں کی چکا چوند اب مان پڑنے لگی ہے. میرا ایک آدمی اس پتے پر گیا ہے. اچھا ہوا کہ میں نے فوری طور پر رابطے کے لیے اپنا اپریٹس اسے دے دیا، ورنہ معلومات مجھ تک آنے میں تاخیر ہو سکتی تھی. اس کی طرف سے کوئی خیر خبر ملے تو ہم فوراً ادھر کا رخ کر سکتے ہیں. تم نے اپنا اپریٹس اسے دے دیا ہے تو تم کیا کرو گے؟ میں تمہارا اپریٹس استعمال کروں گا. میرا اس طرف آنے کا ارادہ تھا. یہ بہت بڑی خوشخبری ہے. ہم 10 بجے سے پہلے چاند کے سر پر پہنچ سکے تو آج کا دن یادگار بن جائے گا. دعا کرتے رہو. میری کوششیں تو یہی ہیں کہ ہم ایک لمحہ ضائع نہ کریں. بے یقینی کی حالت میں ویرا بہت سسک کر اپنا وقت گزار رہی ہوگی اور ہم راز المیڈا کو زندہ رکھنے پر مجبور ہیں. یہ تو اچھی خبر ہوئی جس کے باقی حصے کا انتظار ہے. اب بری خبر بھی سنا دو. ایک بری خبر یہ ہے کہ سنی بازار حسن سے غائب ہے. اس کے بارے میں سب لا علم ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے بارے میں میرا اندازہ درست ہی تھا. اس کا نام ملنے کے باوجود تمہارا اندازہ درست ہے، کیونکہ ساگا نے کل شام بازار حسن کے ایک بالا خانے میں دم توڑ دیا. اس کی لاش نماز جنازہ کے بغیر خاموشی سے میوا شاہ کے قبرستان میں دفنا دی گئی. یہ مقام عبرت ہے. وہ کیسی بدنام جگہ جا کے مرا ہے اور پھر اس کی میت کو نماز تک نصیب نہیں ہوئی. کارڈن ایسٹ کے گھر سے فرار ہونے کے بعد ڈیرے دارنی اپنی بیٹی سمیت ایک بڑے بالا خانے میں پناہ گزین تھی
پتہ چلا کہ کل شام سے ذرا پہلے سنی نے ساگا کو بے ہوشی کی حالت میں وہاں پہنچایا اور پھر غائب ہو گیا۔ ساگا نے بے ہوشی کی حالت میں تھوڑی دیر بعد دم توڑ دیا۔ اس وقت بازار میں شب بیداری کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ ہر مکان اور مکین محفل آرائی کے لیے تیار تھا۔ ساگا کی موت کی خبر پھیلتی تو ان کے کاروبار میں مندی آ جاتی۔ ڈیرےدارنی نے چند استادوں کو بلا کر خاموشی سے میت کو کفن پہنایا اور لاش میوہ شاہ روانہ کرتی۔ بازار والوں کو آج ساگا کی موت کی خبر ملی ہے۔ پولیس بھی وہاں پوچھ گچھ کرتی پھر رہی تھی۔ سنی کا ملنا ضروری ہے، وہی بتا سکے گا کہ وہ لوگ نادرا کے گھر تک کیسے پہنچے تھے، اور پھر وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے 2 ساتھی اور تھے۔ وہ کون تھے اور اب کہاں ہیں؟ یہ باتیں سامنے آ جائیں گی۔ مجرموں کی نشاندہی ہو جانے کے بعد میری تسلی ہوگی ہے۔ وہ جب بھی سامنے آئیں گے بری طرح رگڑ دی جائیں گے۔ ابھی تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ کام انہوں نے خود کیا تھا یا وہ کسی اور کے اشارے پر وہاں پہنچے تھے۔ ساگا راس المیڈا کے لیے کام کر رہا تھا تو سنی بھی اس کا گرگا ہو سکتا ہے۔ ڈیرےدارنی اب بھی اسی بالا خانے میں پڑی ہوئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں نے اس کے لیے ماضی کا سیگا استعمال کیا تھا۔ ساگا کی میت سے نجات حاصل کرتے ہی وہ دونوں اپنے کئی حواریوں کے ساتھ گارڈن ایسٹ والے مکان پر قابض ہو گئی ہیں۔ ڈیرےدارنی ساگا کو اپنا داماد قرار دے رہی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں کو ساگا سے زیادہ اس کے مال و دولت سے دلچسپی تھی۔ ایسا تو نہیں کہ سنی بھی ان دونوں کے پاس کیا ہو؟ میں نے چونک کر کہا، ابھی تک وہاں کا رخ نہیں کیا گیا، ہو سکتا ہے کہ پولیس ہی سنی کو ڈھونڈ نکالے۔ تمہاری اس خوش فہمی کا نتیجہ جلد ہی سامنے آ جائے گا۔ میں نے سر ہلا کر کہا، پورے شہر میں ساگا کی موت کی خبر پھیل چکی ہے مگر اس کے اصل اہل خانہ سامنے نہیں آئے ہیں۔ ایسی موت اور تدفین پر وہ منہ چھپاتے پھر رہے ہوں گے۔ ابھی تک جو کچھ ہوا ہے وہ تو ہو ہی گیا۔ اب دیکھ لینا کہ پولیس پوسٹ مارٹم کے لیے ساگا کی لاش قبر سے نکلوائے گی اور اس کی پشت کا زخم سامنے آتے ہی اس کی خود ساختہ بیوی اور ساس عتاب میں آ جائیں گی۔ مجھے شبہ ہے کہ اس معاملے میں نادیہ اور زمرد بھی شامل تھیں۔ اول خان قدر توقف کے بعد بولا، میں عام طور پر ایسی عورتوں سے نہیں ہو لیتا لیکن انہیں دیکھنا ہی پڑے گا۔ یہ تمہارے مراسم اور رسوخ کا معاملہ ہے، تم چاہو تو تھانے میں بھی ان سے بات کر سکتے ہو۔